مگر میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جو ووٹ آف کانفیڈنس کا جو کہا گیا گورنر صاحب کی طرف سے، ہو سکتا ہے اس کے اندر خرابی ہو، اجلت کا کہا گیا، ٹائم فریم کا، بدنیتی کا، جو بھی سمجھ لیں، مگر اگر آپ کے پاس نمبر ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں تھے کہ یہ ٹائم پہ یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، تو آپ گورنر کے اس ٹائم کے مطابق کروا دیتے. اس میں بھاگنے والی کیا بات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اسمبلی کا بزنس ہو یا صوبے کے معاملات ہوں، سب ایک آئین اور قانون کے مطابق چلنے ہیں. گورنر صاحب نے جس بنیاد کے اوپر ہمیں خط لکھا اور اس خط کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ 4 بنیادی پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. نمبر 1 پوائنٹ، وہ سارے پوائنٹس آپ کو پتا ہے وہ کون سے وہ پتا ہے، وہ مان لیا کہ وہ سارے آپ کے درست آبجیکشنز ہیں ان گراؤنڈز کے اوپر. پر میں کہہ رہا تھا کہ اگر نمبرز ہیں تو ان کی بنیادی مقصد تو اس میں تاخیر کریٹ کرنا تھا. آپ تاخیر نہ ہونے دیں گے، نمبرز ہیں تو 186 بندے دکھائیں تو وہ یہ ان کے اس غبارے میں سے ہوا نکالی جا سکتی ہے. سر وہ ٹھیک ہے، آپ بات بالکل ٹھیک ہے، ہماری بھی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت ہم نے سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ پہلے بھی انہوں نے غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر آئینی کام کیا تھا. حمزہ کو چیف منسٹر بناتے ہوئے زبردستی زور بازو کر لیا تھا. اب پھر وہی ایک چیز دہرائی جا رہی ہے. تو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کو قانونی طور پر بنا کے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس کو غیر قانونی کو لے لیں اور اس کو قانونی بنا کر ہم پیش کر دیں. پہلی ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو باقی 3 کویشچن ہمارے ساتھ ہیں، نو کانفیڈنس موشن کا اسپیکر کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پرسوں آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، اور جو کہ انہوں نے اپنے 4 بنیاد پوائنٹ بنائے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک بھی سچا نہیں ہے. سب کے سب جو ہے وہ فیک ہے، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے 4 ممبرز، ایک ہماری آپا شمسا ہیں، ہماری سینئر ممبر ہے، ان کے بیٹے کو کینسر ہے، شی از ان دبئی، ان کے علاج کے لیے ہم نے ریکویسٹ کر لی ہے، وہ کل یا پرسوں واپس آ جائیں گے. گشکوری صاحب ہمارے ایک پارلیمنٹیرین ہیں، وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. ہماری ایک بہن کیو لیگ سے ہیں، وہ یورپ گئی ہوئی ہیں. ایک ہمارے ممبر ہیں وسیم بادوزئی صاحب فرام ملتان، وہ بھی ملک سے باہر ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں. 27 تاریخ کو سب کی ٹکٹس کنفرم ہے انشاءاللہ. ملک کے اندر وہ 4 بندے موجود ہوں گے انشاءاللہ. اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے جس کو ہم انہوں نے دی ہے، کسی بنیاد پر یہ ہوگی. سارے بڑے سمجھدار ہیں، اتنے سمجھدار ہیں جتنی سمجھداری سے یہ اکانومی چلا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو کانفیڈنس موشن آئے، اس کے اوپر اپنے ممبر 186 پورے کرے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو اپنی ان کے معاملات ہیں وہ پوری کرے. نو کانفیڈنس کے جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے، ہم اس سے بھاگے نہیں ہیں، نہ ہم بھاگیں گے، نہ ہم ان کو بھاگنے دیں گے، لیکن قانون کے تحت چلیں ہمارے ساتھ. جی کیا وجہ؟ میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلت کے اندر آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا جا رہا تھا، آپ کو وقت نہیں دیا گیا، اور آپ کے اجلت کی وجہ سے 4 لوگ ہیں جو کہ اس وقت موجود نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے 186 نمبر آپ کے پاس نہ ہو. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب ووٹ آف کانفیڈنس آپ کروائیں گے، لیٹ سے ہفتے کو کرواتے ہیں، اتوار پیر منگل جب بھی کرواتے ہیں، تو وہ آپ کے 4 لوگ آ چکے ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ متین بھائی نہیں، عامر بھائی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر لیٹر لکھا گیا ہے ہم اس کو نہیں مان رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا سیشن چل رہا ہے، یہ تو ایک میں نے آپ کو حقیقت بتائی، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک سیشن چل رہا ہے جو آئین کا آرٹیکل 130 ہے، جس کے اندر واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سیشن سمن ہوگا، جب تک پروروگ نہیں ہوتا آپ نیا سیشن نہیں بلا سکتے. ہم تو اس کو، اگر تو یہ رواج ہم نے ریت آج ڈال لی تو پھر تو آئین اور قانون کی کتاب کو تو سائڈ پر رکھ دینا. پھر تو ہم یہ کوئی پنچایتی فیصلے کی طرف چلے جائیں گے کہ گورنر صاحب کی طرف سے ایک
हुक्म आया और हमने उसकी तामील बिल्कुल, करनी है। ये बिल्कुल इस पे इतनी ज्यादा असल में 2 दिन से बहस हो रही है। ये इसके मोरलेस दोनों पार्टीज की पोजीशन वाजे है, आपकी भी बड़ी वाजे है, उनकी भी बड़ी वाजे है, और लगता ये है कि ये अदालत में ही फैसला होगा। 2 इश्यूज, एक तो अदालत में एक टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट है कि आज सप्तान खान साहब ने भी कहा कि ये बात जो है अगले साल के पहले हफ्ते तक जा सकती है, और फिर अदालत का नहीं पता कितने दिन लग जाएं। और उसके बाद आज ये बार बार अभी भी कहा जा रहा है कि ये फसाद का खतरा टला नहीं है कि वो डी नोटिफाई करते हैं। अगर आप डी नोटिफाई पे अमल दरामद नहीं होता तो एक तो ये राना सनाउल्लाह जो कह चुके हैं कि रेंजर्स बुलाएंगे और यहाँ पे एफसी के लोग आएंगे, और ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें अमल दरामद कराने के लिए फोर्सेस का टकराव हो, और फिर गवर्नर रूल की भी एक जो है वो ऊपर तलवार लटक रही है कि वो ये बहाना लगता है कि मंतकी तौर पे ये इस बात का इम्कान है कि ये अगर नहीं करा पाएंगे तो वो फिर गवर्नर रूल लगाएंगे। तो आप क्या कहेंगे इन तीनों चीज़ों पे, टाइम फ्रेम, दूसरा ये कि फसाद का खतरा, और तीसरा गवर्नर रूल की सूरत में आप लोग क्या करेंगे? देखिए आमिर भाई, जो आपने टाइम की बात की है, हमने बड़ी कैलकुलेशन के साथ दिसंबर 23 को हमने कहा था कि असम्बलियां हमारी डिसॉल्व हो जाएंगी, हम कर देंगे। हमने एक डेट फिक्स कर दी। थोड़ा सा मसला ये भी था क्योंकि हमने 26 नवंबर को इसका ऐलान किया, हमने डेट इस वजह से थोड़ी सी लेट की है क्योंकि हमने अपने चेयरमैन की जो उनकी रिकवरी है उसको भी हम देख रहे थे, ताकि उसके मुताबिक चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने कैंपेन करनी है केपीके के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। तो डॉक्टरों ने जो उन्हें एडवाइस किया था वो ये किया था कि आप मजीद 4 से 6 हफ्ते आपको रिकवरी पे लग जाएंगे। अभी वो बगैर सहारे के जो है वो चल फिर नहीं सकते। तो हमारा ज़हन में था कि हम इस जगह पर जाके करें ताकि उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है हमारे चेयरमैन साहब जो है वो आ जाएं और वो कैंपेन के भी काबिल हो जाएं और उनकी मूवमेंट ठीक हो जाए। दूसरी बात, 23 तारीख इस वजह से भी डिसाइड की गई कि 20 और 22 मार्च के दरमियान रमजान आपका आ रहा है। तो हम चाह रहे थे कि जो 3 महीने हैं जो विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं वो जाके पूरे हो जाते हैं इसी डेट पे जाके 20 और 22 मार्च के दरमियान। लिहाजा हम चाह रहे थे कि हमारे 3 महीने भी पूरे हो जाएं और हम इलेक्शन जो हैं वो हम रमजान के स्टार्ट होने से पहले पहले दोनों असम्बलियों के इलेक्शन करवा ले। सो इस बुनियाद के ऊपर हमारी ये कैलकुलेशन थी, एक हमारे चेयरमैन की सेहत के हवाले से, दूसरा रमजान से पहले। ये एक बात होगी। दूसरी बात जो आपने फरमाई है फसाद का खतरा, फसाद का, देखिए नून लीग तो चाहती है फसाद हो, नून लीग चाहती है फसाद हो। उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मेला मवेशियां यहाँ पर लगाने के लिए सिंध से एक साहब आए हुए हैं जिनका नाम ही दर से शुरू होता है, और उन्होंने यहाँ पर आके मेला मवेशियां लगाया, और आप यकीन माने जहां जहां से वो फोन करवा सकते हैं वो फोन करवा रहे हैं, जिसको वो लालच दे सकते हैं वो लालच दे रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि हम किसी तरह पीटीआई के मेंबर्स को। मियां साहब, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आती है, ये आज के दिन में ही जो है ये चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब के तब्दील किए गए हैं और नए आईजी साहब आए हैं, ये जो आमिर जुल्फ़िकार और अब्दुल्ला खान सुंबल साहब आए हैं, आपकी इनके साथ आपकी कंसेंट शामिल है? और ये कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी कि वफाक उनको कह रहा होगा कि आप गवर्नर साहब के अहकामात की अमल दरामद कराएं और आप लोग उनको दूसरी तरफ खींच रहे होंगे? ये ऐसी सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए। आपकी तसल्ली है इन 2 नामों पे? देखिए, दोनों बड़े अपराइट ऑफिसर्स हैं। अब्दुल्ला सुंबल साहब के साथ पहले भी काम किया है। जो जुल्फ़िकार साहब हैं, आमिर जुल्फ़िकार साहब, इनके साथ जब मैं 2002 में मिनिस्टर था तो उस वक्त भी ये सीएम के पीएसओ भी रहे हैं और लाहौर के एसएसपी भी रहे हैं। दोनों बड़े अच्छे ज़बरदस्त ऑफिसर हैं। वो तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन आमिर भाई मैंने पिछले दिनों ये बात की थी जब ये हो रही थी कि असम्बली, मैंने कहा वन ऑफ द रीजन ये भी है कि आप हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं देते, आप हमें आईजी नहीं देते, आप हमारा कोई काम नहीं करने देते, आप वफाक से बैठकर सीसीपी और लाहौर को चेंज कर देते हैं। क्या ये तमाम चीजें सिस्टम चलाने के लिए कर रहे हो या सिस्टम को खराब करने के लिए कर रहे हो, या पीटीआई को या पीटीआई के एलाइज को खराब करने के लिए कर रहे हो? तो फिर उनको इस चीज का बड़ी जल्दी एहसास हो गया है
اور انہوں نے پھر آفیسر جو ہے اس صوبے میں مقرر کیے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صوبے کے اندر ہر دفعہ 85 سے لے کر 2022 تک، یہ پیچھے بھی جو ہمارے 3-4 ماہ گزرے ہیں، ہر دفعہ 2 پارٹیاں میلہ مویشیاں لگاتی ہیں. ایک نون لیگ، ایک پیپلز پارٹی. کوئی چھانگا مانگا لگاتا ہے، کوئی میریٹ لگاتا ہے، کوئی اٹھا کے سندھا اس لے جاتا ہے. آج بھی انہوں نے لاہور میں ایک فارم ہاؤس جو ہے انہوں نے اپنا ایک رکھا ہے. اس فارم ہاؤس کے اندر ان کی کوشش ہے کہ یہاں سے میلہ مویشیوں سے جو ہے نا بندے خرید کے وہاں پر لے جایا جائے. یہ مجھے بڑی انفارمیشن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں چھوڑ کر جانا تھا وہ چلے گئے. اب پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی جو لالچ کوئی دے کے یہ سمجھے کہ میں اسے لے جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے. تیسری کوشچن جو آپ کا ہے گورنر راج کے بارے میں، دیکھیں سر، گورنر راج لگانے کے لیے کوئی جو آپ کا اس سے پہلا سوال ہے نا، وہ گورنر راج کے ساتھ بڑا کوریلیٹ کرتا ہے، بڑا ہے کہ یہ فساد پیدا کرے، فساد کے ساتھ پھر یہ اس کی جگہ بنائے اور پھر گورنر راج لگائے. میں نہیں سمجھتا کہ صوبے کے اندر اس طرح کے کوئی حالات ہیں. ایک میجورٹی والی حکومت، میجورٹی والے جو پارٹی ہے وہ حکومت کر رہی ہے. صوبے کے اندر امن و امان کی صورتحال دوسرے صوبوں کی نسبت بہت بہتر ہے. سارے معاملات ہیں الحمدللہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پر ہو رہی ہے. ہاں، ہماری لیڈرشپ یہ چاہتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارے الائز بھی اس پیج کے اوپر شامل ہیں. دیکھیں، 1 مہینہ جو ہم نے لیٹ بھی کیا ہے خان صاحب کی صحت، دوسرا ہم نے اپنے پارٹی کے ہر ایم پی اے کے ساتھ عمران خان صاحب نے بات چیت کی ہے اور مشاورت کرنے کے بعد ہم نے یہ سارا عمل کیا. یہ نہیں کیا کہ گھر بیٹھے کوئی فیصلہ ہم نے کر لیا. ہم نے پوری اس کے اوپر ایکسرسائز کی ہے پچھلے تقریباً 15 لیکن میاں اسلم اقبال صاحب، ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں، جانے والے تو تھے وہ چلے گئے، مگر کچھ لوگوں کو ابھی روکا جانا زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کی نمبر گیم اوپر رہ سکے. آپ نے میلہ مویشیاں کا بھی حوالہ دیا، پھر آپ نے ایک شخصیت کا بھی ذکر کیا کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں. میں فواد چوہد صاحب کو کل سن رہی تھی، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، آپ لوگوں کی پنجاب گورنمنٹ ہے نا، آپ لوگوں سے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس شخص کے داخلے پر صوبے کے اندر پابندی لگائی جانی چاہیے. خطرہ تو آپ لوگوں کو ابھی بھی ہے کہ وہ خرید و فروخت کریں گے. اگر یہ آپشن آپ لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں نہیں غور کر رہی؟ دیکھیں، ہم کوئی صوبائی تعصب نہیں پیدا کرنا چاہ رہے. ہم نے چیزیں عوام کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں. جو بھی چیزیں ہم پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو نمائندے کسی ایک پارٹی کے نشان کے اوپر ووٹ لے کر آئے، کسی بھی پارٹی سے، ان کو کس طرح سے خرید و فروخت کے عمل سے ڈالا جا رہا ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالی اور عرصہ دراز، مجھے پولیٹکس میں 22-25 سال ہو گئے خود الیکشن لڑتے ہوئے، اور 37 سال سے میں ایک چھوٹا جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سے میں ورکر ہوں، تو میں نے ان دونوں پارٹیوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا. فارمولا ان کا یہی ہے. یہ اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 186 طریقے عدم اعتماد پیش جس نے کیا اس نے نمبر پورے کرنے ہیں. 186 ارکان پورے ہو ہی نہیں سکتے. فیڈرل میں جنہوں نے ووٹ دیا تھا ان کے ووٹ سپریم کورٹ نے کہا کاؤنٹ نہیں ہوں گے.